سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله عقائد علم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم ہمارے پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس نے مجھ پر روزانہ 50 مرتبہ درود پڑھا قیامت کے دن اس شخص کے ساتھ میں مصافحہ کروں گا. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الحمدللہ آج تفسیر قرآن کا دوسرا سلسلہ ہے. آج ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر کریں گے. اہل عرب مشرکین جب کوئی کام شروع کرتے تھے تو وہ اپنے بتوں کا نام لیا کرتے تھے. وہ یہ کہتے تھے بسم اللہ والعزا. لات اور عزا ان کے بتوں کے نام تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں لات کے نام سے شروع کر رہا ہوں. کوئی کہتا تھا میں منات کے نام سے شروع کر رہا ہوں. کوئی کہتا تھا کہ میں عزا کے نام سے شروع کر رہا ہوں. جب اسلام کی روشنی آئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو سکھایا تم اپنا ہر کام اللہ کے نام سے شروع کیا کرو اور یوں پڑھا کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یہ ایک وجہ ہے اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں. علماء نے فرمایا کہ اس سے یہ پتہ چلا کہ مسلمانوں کا ہر عمل کافروں کے مخالف ہونا چاہیے. ان سے محبت اور مشابہت تو بہت دور کی بات ہے، اس میں تو گنجائش ہی کوئی نہیں. کافر سے محبت کی کوئی گنجائش نہیں. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ منع کیا ہے کافروں سے محبت نہ رکھو. اور ایک جگہ فرمایا کہ مسلمان کی شان ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کرنے والوں سے دوستی رکھے. لہذا مسلمان کو اپنے ان معاملات میں بہت واضح ہونا چاہیے اور اپنی حدوں کا پتہ ہونا چاہیے. ایک وجہ علماء نے یہ بیان کی ہے کہ جس کام کی ابتدا اچھی ہو اس کی انتہا بھی اچھی ہوتی ہے. یہ وجہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں اذان کہی جاتی ہے کیونکہ یہ اس کی زندگی کی ابتدا ہے. اور اس کی زندگی کی ابتدا اللہ رب العزت کا نام سن کر ہو. دائیں کان میں اذان کہی جائے اور بائیں کان میں اقامت کہی جائے. یہ وجہ ہے کہ دکاندار بھی پہلی بکری ادھار بیچنے سے کتراتا ہے
کہ پہلی بکری ادھار ہو گئی تو شاید پھر میرا دن ایسے ہی نکل جائے، تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں کیش پر ہی، نقد پر ہی اپنا دن شروع کروں، چونکہ ایک اصول ہے اور یہ ہوتا بھی ہے ایسا کہ جب ابتدا اچھی ہوتی ہے تو انتہا بھی اچھی ہوتی ہے۔ ایک وجہ علماء نے یہ بیان کی کہ سرکاری مال پر کوئی سرکاری علامت لگا دی جاتی ہے، کوئی لیٹر ہو، کوئی نوٹ ہو، تو وہ خاص قسم کی مہریں ہوتی ہیں، خاص قسم کے نشان ہوتے ہیں، جسے پتہ چلتا ہے کہ یہ آفیشل حکومت کی کوئی چیز ہے۔ لہذا کوئی چور اگر اس کو چرانا چاہے تو اس کو خوف ہو کہ اس کے پیچھے بہت بڑی طاقت ہے حکومت کی، بے شک اگر میں انٹرفیئر کروں گا تو میں حکومت کا باغی کہلواؤں گا، اور باغیوں کی سزا بڑی سخت ہوتی ہے۔ اسی طرح مسلمان کو چاہیے کہ اپنے ہر کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھ لے، تاکہ یہ بسم اللہ رب العالمین کی نشاندہی بن جائے اور شیطان جو کہ چور ہے اس میں اپنا دخل نہ دے سکے۔ جس کام پر بسم اللہ پڑھ دی جاتی ہے اس پر مہر لگ گئی کہ اس کام کو اللہ رب العزت کی تائید حاصل ہے، سبحان اللہ۔ لہذا جو نیکیوں کا چور ہے، جو ایمان کا چور ہے، جو عقیدے کا چور ہے، جو ہماری آخرت کو خراب کرنے پر ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، تو اس کی شرارت سے ہم بچ جائیں گے انشاءاللہ۔ اور ایک نقطہ علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ آدمی جس کا ذکر کرتا ہے اس کے ساتھ رکھا جاتا ہے، سبحان اللہ۔ اور حدیث پاک میں بھی ہے من احب شیئا اکثر ذکرہ۔ یہاں کرسیاں خالی پڑی ہیں، باپو ادھر آ جاؤ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انسان جس چیز سے محبت کرتا ہے وہ اکثر اس کا ذکر کرتا ہے، بے شک یہ محبت کی ایک علامت ہے۔ آپ کو اپنے پیر سے محبت ہے، اکثر دیکھیں گے کہ اپنے پیر کی باتیں کر رہا ہے۔ بے شک عالم سے محبت ہے تو اس عالم کی باتیں کر رہا ہے۔ باپ سے بڑی محبت ہے تو اپنے باپ کے تذکرے وہ چھیڑتا رہتا ہے، اچھی اچھی مثالیں دیتا رہتا ہے، ایسا ہوتا ہے نا؟ بے شک۔ اور پھر اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جس کا ذکر انسان زیادہ کرتا ہے اس کو اس کے ساتھ رکھ دیا جاتا ہے۔ اب اس کی مثال جو کہ علامہ فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں دی ہے کہ ایک بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو ایک انگوٹھی دی اور فرمایا کہ اس پر لا الہ الا اللہ لکھوا کے لے آؤ۔ وہ سنار کے پاس گئے، نقش بنوانا تھا۔ حضور نے تو لا الہ الا اللہ تک فرمایا تھا، اور انہوں نے اس سے کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھ دو صلی اللہ۔ اب جب وہ انگوٹھی بنوا کے لے آئے اور حضور کی بارگاہ میں پیش کی تو اس پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر تھا صدیق، یعنی حضرت ابوبکر صدیق کا ابو بکر صدیق وہ بھی لکھا ہوا تھا۔ سرکار نے فرمایا کہ میں نے تو تم سے کہا تھا کہ ایک ہی چیز لکھوا کے لاؤ، لا الہ الا اللہ، پھر یہ اضافے کیسے؟ تو کہا یا رسول اللہ محمد الرسول اللہ تو میں نے لکھوایا تھا،
کیونکہ میرے دل نے گوارا نہ کیا، میرا دل راضی نہ ہوا کہ جہاں اللہ تعالیٰ کا نام ہو اور وہاں میرے آقا کریم کا نام نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ میں مجبور ہو گیا اور میرے دل نے تقاضا کیا کہ نہیں، لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ بھی ہونا چاہیے۔ تو مجھے نہیں پتا کہ آگے میرا نام ابو بکر صدیق کس نے لکھا ہے۔ اسی وقت جبریل امین علیہ السلام آ گئے اور انہوں نے بتایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ابو بکر صدیق کی محبت دیکھی آپ کے ساتھ اور ان کا دل راضی نہ ہوا کہ اللہ کا نام ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ ہو، تو اللہ اس بات پہ راضی نہ ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہو اور ان کے عاشق اکبر کا نام نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ تو مجھے حکم ملا کہ میں آ کر یہ لکھ جاؤں، تو ان کا نام میں نے لکھا۔ سبحان اللہ۔ من احب شیئا اکثر ذکرہ، جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کا اکثر ذکر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو اس کے ساتھ ملا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو بسم اللہ پڑھنے کی عادت رکھتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں، تو وہ اللہ کی رحمت کے ساتھ کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ کی رحمت ان کے قریب ہو جاتی ہے۔ اور پھر علماء اکرام نے فرمایا کہ جب کوئی فقیر کسی امیر کے دروازے پر جاتا ہے تو بھیک مانگنے کی غرض سے اس کی تعریفیں کرتا ہے، یہ گھر والا بڑا سخی ہے، یہ بڑا دیالو ہے، یہ بڑا داتا ہے، اس کے کیا کہنے۔ تو اب نیت کیا ہوتی ہے کہ یہ کچھ دے دے مجھے۔ ضرورت مند ہوتا ہے تو سیدھا سیدھا آ کے نہیں کہتا کہ بھائی مجھے دے دو، تو اس کو اپنی سفید پوشی کا بھی وہ فکر ہوتی ہے کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ بھکاری ہے۔ لیکن سخی کو، داتا کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے در پر آ کر میری تعریفیں کیوں کر رہا ہے، اس کو کچھ چاہیے تو وہ اس کو دے دیتا ہے۔ تو ہم بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کے کہتے ہیں اللہ رحمان رحیم۔ اللہ جو ہے وہ رحمان ہے، سب سے زیادہ رحمت فرمانے والا ہے، وہ کرم فرمانے والا ہے، وہ مہربانی فرمانے والا ہے۔ اور اندر سے غرض کیا ہوتی ہے کہ یا اللہ ہم تیرے بھکاری ہیں، بے شک تیرے در پر ہم آ گئے ہیں، اب تو ہی جانتا ہے ہماری ضرورتوں کو، ہماری نیتوں کو، ہماری ضرورتوں کے حساب سے، بلکہ اس سے بھی بہتر تو ہم کو عطا فرما۔ آمین۔ جو لوگ بسم اللہ پڑھتے ہیں ان کو یہ سب فضیلتیں حاصل ہوتی ہیں۔ پھر علماء نے اس کی حکمتیں بیان کی کہ انسان جب عالم ارواح میں پیدا ہوا تو سب سے پہلے جو یہ لفظ بولا، یعنی جب روحیں بنی تو اس نے بلا کہا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک سوال کیا نا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا بلا۔ بلا کا معنی ہوتا ہے کیوں نہیں، یعنی تو ہے ہمارا رب۔ اس میں بھی امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ سوال کیا عالم ارواح میں، سو سب سے پہلی روح جس نے بلا کہا وہ ہمارے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ پھر کیونکہ پہل ہر اچھے کام میں حضور سے ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ کیونکہ حضور اول ہیں اور ہر اچھائی کی اول بھی حضور ہے، سبحان اللہ۔ ہر اچھائی کی ابتدا بھی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء نے فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ عرض کی کہ رب ارنی، اے اللہ مجھے اپنا آپ دکھا دے، یعنی میں دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا کہ تم نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا آپ نہیں دکھایا موسیٰ علیہ السلام کو، جیتے جاگتے ظاہری آنکھوں کے ساتھ نہیں دکھایا۔ اس پر علماء اکرام نے کلام کیا کہ ایسا کیوں ہوا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ممکن ہے۔
انشاءاللہ ہم سب جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں انشاءاللہ عز و جل. اور اس کی امید رکھنی چاہیے اور حسن ظن رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ وہ ہم کو یہ موقع عطا فرمائے گا. پھر اس کی علماء نے وجہ یہ بیان کی کہ اصل میں ہر فضیلت کی ابتدا حضور سے ہوتی ہے. سبحان اللہ. تو چونکہ ابھی تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا تھا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو موسیٰ علیہ السلام کے بہت بعد میں آئے نا. بے شک آپ نے تو سر کی آنکھوں سے معراج کی رات میں دیکھا ہے، بے شک. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے وہ چیز پہلے مانگ لی، اس لیے منع کر دیا گیا. اگر فرض کر لو ایسی سچویشن ہوتی کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دیدار کر لیتے اور بعد میں وہ کہتے تو پھر ان کو دیدار مل جاتا. ابتدا ہر اچھے کام کی، ہر فضیلت کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوتی ہے. تو لہٰذا یہ جو لفظ بلا ہے یہ انسان کے منہ سے سب سے پہلے نکلا. تو بلا میں پہلا لیٹر کیا ہے؟ با ہے. اور بسم اللہ میں پہلا لیٹر کیا ہے؟ با ہے. تو یہ جب ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں تو بسم اللہ پڑھنا ہمیں ہمارے وعدے کو یاد دلاتا ہے، ہمارے میثاق کو یاد دلاتا ہے کہ ہم عالم ارواح میں اپنے رب سے وعدہ کر کے آئے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے. بے شک. جب وہ ہمارا رب ہے تو پھر ہم اس کی اطاعت کریں، پھر ہم اس کا حکم مانیں. بے شک. جو رب ہے، جو پالتا ہے، جو رزق دیتا ہے، جو مالک ہے ہمارا، جو حساب کتاب لے گا، تو اس کی اطاعت نہیں کرنی تو پھر کس کی کرنی ہے؟ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم جو کہ ہم ہر کام کے شروع میں پڑھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے لیے پڑھتے ہیں، ہر اچھے کام کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ جس نے کوئی بھی کام، اچھا کام بسم اللہ کے بغیر پڑھا تو وہ کام ابتر ہے، یعنی اس کام میں بندہ ناکام ہوگا، کامیاب نہیں ہوگا. ظاہراً اگر کامیابی مل بھی جائے لیکن اصلاً اس کو ناکامی ہوگی. اگر صحیح کامیابی چاہتا ہے کوئی شخص کسی کام میں تو اس کو پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ابتدا کرنی چاہیے. اور اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات سے برکت حاصل کی جاتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے نام سے بھی برکت حاصل کی. سبحان اللہ. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نام اللہ نہیں ہے، یعنی اللہ، لفظ اللہ یہ کیا ہے؟ الف لام لام اور ہے. الف لام لام ہے تو اللہ نہیں ہے نا، یہ تو اس ذات کا نام ہے جو واجب الوجود ہے، جس کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ کوئی انتہا ہے، جو حی قیوم ہے. تو یہ تو اس کا نام ہے، یہ الفاظ ہیں. تو یہاں تو ہم نے اللہ تعالیٰ کی ذات سے مدد نہیں مانگی ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے نام سے مدد مانگی ہے. اس پر علماء اکرام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا نام اللہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اور ہے، نام اور ہے. تو وہ اللہ کا غیر ہے، نام جو ہے نا وہ اللہ کا غیر ہے. تو لہذا اگر کوئی شخص کسی اللہ کے غیر سے مدد مانگتا ہے اور اس کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ مدد بھی اللہ ہی کی مدد ہے تو وہ مانگنا درست ہے. آپ جیسے ایک دوسرے سے مدد مانگتے ہو، کوئی مشکل آ جاتی ہے، کوئی فون کرتے ہو، جناب ذرا میں اس میں پھنسا ہوا ہوں میری مدد کر دو. اسی طرح اولیاء اللہ سے انسان کہتا ہے یا غوث المدد، یا اللہ کے نبی سے کہتا ہے غثنی یا رسول اللہ. لیکن نیت اور ارادہ اور اس کا اعتقاد یہ ہوتا ہے کہ اگر اللہ نہ چاہے گا تو دنیا میں کوئی بھی مدد نہیں کر سکتا.
لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ بھائی کچھ لوگ اپوائنٹ کیے گئے ہیں خاص کاموں کے لیے، ان سے تو اس طرح کی مدد لینی چاہیے. بھائی حکومت نے تھانے دار کو اپوائنٹ کیا ہے کہ لوگوں کی سنیں اور ان کی مدد کریں. اب اگر کسی نے تھانے دار سے کہا آؤ میری مدد کرو، تو کیا یہ مشرک ہو گیا؟ نہیں، کہ اس نے اللہ کے غیر سے مدد مانگ لی؟ نہیں، بلکہ اس کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ اس کام پر اللہ ہی نے اس کو اپوائنٹ کیا ہے اور اس کو ذمہ داری دی ہے کہ تو یہ کام کر، تو میں جب اس سے مدد مانگوں گا تو یہ اللہ ہی کی مدد ہوگی. بے شک. اسی طرح ہر مسلمان کا اعتقاد ہوتا ہے کہ جب میں اللہ کے نبیوں کو، اللہ کے ولیوں کو اللہ نے طاقتیں دی ہیں، وہ مشکلات حل کرتے ہیں، وہ لوگوں کے مسائل حل کرتے ہیں، تو اگر کوئی ان سے کہتا ہے کہ میری مدد کرو تو اس کے عقیدے میں یہ بات موجود ہے کہ یہ مدد میرے رب کی ہے. بے شک. تو لہٰذا اس طرح کے وسوسوں میں لوگوں کو نہیں پڑنا چاہیے. لفظ اللہ کی بڑی خصوصیات ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے نام کے جو الفاظ ہیں وہ اپنا معنی دینے میں کسی کا محتاج نہیں. مثلا اللہ ہے نا، اللہ، تو یہ تو پورا نام ہوا، اور پھر الف اگر ہٹا دیں تو للہ رہ جائے گا. للہ بھی اللہ کا نام ہے، بے شک. اللہ بھی اللہ کا نام ہے، للہ بھی اللہ کا نام ہے. جیسے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اچھا، اب پہلا نام بھی ہٹا دو تو پھر کیا رہ گیا؟ لہو. لہو بھی اللہ تعالیٰ کا نام ہے، لہو الملک وَلَهُ الْحَمْدُ. یہاں لہو سے کیا مراد ہے؟ اللہ. اور دوسرا لام بھی ہٹا دو تو کیا رہا؟ ہو بھی اللہ کا نام ہے. هو اللہ الذی لا الہ الا ہو. ہو سے کیا مراد ہے؟ اللہ. یعنی اللہ تعالیٰ کا نام بتا رہا ہے کہ ساری کائنات اس کی محتاج ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں. تو جس طرح وہ محتاج نہیں، اس کا نام بھی الفاظوں کا محتاج نہیں، حروف کا محتاج نہیں. کسی حالت میں بھی ہوگا یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی نشاندہی کرے گا. سبحان اللہ. اور پھر الرحمن الرحیم ہے، اور یہ رحم سے بنا ہے، اور رحم کا معنی ہے دل کا نرم ہونا. تو اللہ تعالیٰ تو دل سے پاک ہے، تو جب یہ لفظ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہوتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے مہربانی کرنا، کرم کرنا، مشکلیں حل کرنا، مصیبت سے چھٹکارا دلانا. اس طرح کے معنی پھر بنیں گے اللہ تعالیٰ کے. یہ جو پیٹ میں جہاں بچہ ہوتا ہے نا، اس کو عربی میں کہتے ہیں رحم. اس میں بھی وہی الفاظ ہیں را ہا میم. چونکہ وہ ووم جو ہے نا، وہ پیٹ کے بچے پہ بہت نرم ہوتی ہے اور رحم کرتی ہے، اس کا بڑا خیال رکھتی ہے. اس لیے اس حصے کو رحم کہتے ہیں، کیونکہ بچے کو رحمت مل رہی ہے اس کے ذریعے سے. اور رشتہ دار جو ہوتے ہیں نا، ان کو کہتے ہیں ذی رحم، یعنی ان کا آپس میں رحمت والا رشتہ ہے. دیکھیں، ایک ماں کے پیٹ سے بچے پیدا ہوئے، کوئی بہن ہے، کوئی بھائی ہے، ان کو کیا کہیں گے؟ ذی رحم محرم، ذی رحم رشتہ دار. یعنی ان ایک قدرتی ہے کہ یہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. بھائی بھائی سے محبت کرتا ہے، بہن بھائی سے محبت کرتی ہے، بھائی بہن سے محبت کرتا ہے، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، مشکل میں ایک دوسرے کے کام آتے ہیں. ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اور بھی تو انسان ہیں موجود، ان کے لیے وہ ایسا کیوں نہیں کرتے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ سارے اس رحمت والے رشتے سے جڑے ہوئے. سبحان اللہ. تو اب کوئی
اس پہ عمل نہ کرتا ہو اور بہن بھائیوں کا مال ہڑپ کر جاتا ہو اور کھا جاتا ہو تو وہ بد نصیب ہے. جیسا کہ یہ بہت ہوتا ہے لوگوں کے گھروں میں، خاص کر جب باپ فوت ہو گیا، انہیریٹنس کے مسئلے، وراثت کے مسئلے، اس میں جو بھائی زیادہ پاورفل ہوتا ہے یا زیادہ باپ کے قریب رہتا ہے وہ قبضہ کر لیتا ہے بہت ساری چیزوں پہ، اور دوسروں کو کوئی ہلکا پھلکا دے دیتا ہے. اور بہنوں کو دینے کا تو بہت ساری مسلمان فیملیوں میں رواج نہیں دیتے ان کا حصہ جو شریعت نے بیان کیا. خاص کر ہمارے دیہاتوں کے لوگ، پاکستان، ہندوستان، ادھر ادھر کہ جہالت بہت زیادہ ہے، اور پھر وہ نسل در نسل یہ چیزیں چلتی آ رہی ہیں. تو پڑھ لکھ بھی جائیں تو کہتے ہیں نا ہمارا یہ طریقہ ہے، ہمارا یہ خاندانی سسٹم ہے. جب اللہ تعالیٰ نے سب کے حصے مقرر کر دیے تو پھر تو یہ بہت بڑا گناہ ہے. دوسرے کا مال کھاتے ہیں، حرام کھاتے ہیں. ایک بالشت زمین جو کسی کی ہڑپ کر لے نا، حدیث پاک میں ایک بالشت، قیامت کے دن 7 کی 7 زمینیں اس کے گلے میں ڈال دی جائیں، اور اتنا بوجھ لے کر وہ میدان محشر میں آئے گا. 7 زمینوں کا وزن آپ اندازہ کریں. اس دن پھر اس میں یہ طاقت بھی آ جائے گی کہ اٹھا کے چلے، لیکن ہر کوئی دیکھ رہا ہوگا کہ اس نے اپنے گلے میں 7 زمینیں کیوں رکھی ہوئی ہیں، کہ اس نے اپنے بھائی کی ایک بالشت زمین ہڑپ کر گیا تھا، بہن کی، کسی رشتہ دار کی، کسی مسلمان کی، کسی دوسرے کی. لہذا اس معاملے میں بڑا ڈرنا چاہیے کہ کسی دوسرے کا مال ہڑپ نہ کرے. کسی کا بنتا ہے تو زندہ رہتے جب تک یہاں پر ہیں وہ یا تو اس سے معافی لے لیں، نہیں بن پا رہا تو، نہیں تو اتار دیں. یعنی معافی مانگنا، اگر وہ کہے نا کہ ناک رگڑ میرے سامنے 7 مرتبہ تو میں تجھے معاف کر دوں گا، تو یہ اس دن کی سزا سے بہتر ہے. یہ آسان ہے کہ یہاں ناک رگڑ کے آپ کا چھٹکارا ہو جائے، کیونکہ وہاں تو پھر وہ چھوڑے گا ہی نہیں نا، خود مشکل میں ہوگا، مصیبت میں ہوگا، وہ آپ کی ساری نیکیاں لے لے گا، اور آپ دوسروں کے گناہ اپنے کندھے پہ ڈال کے جہنم میں چلے جائیں. اللہ اکبر. لہذا کاروباری کمیونٹی کو اس کا بڑا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ کاروبار میں اس طرح کے موقع بہت آتے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کا پیسہ دبا کے بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر موت کسی کو مہلت دیتی ہے قرض اتارنے کا اور کسی کو نہیں دیتی. تو لہذا اس معاملے میں بڑا حساس رہنا چاہیے. اچھا، بسم اللہ کی برکتیں یہ ہیں کہ تفسیر کبیر میں امام رازی نے لکھا ہے کہ فرعون کتنا برا شخص تھا، لیکن اس پر عذاب نہیں آیا. اس کے گھر کے اندر، وہ گھر میں رہتا تھا، وہاں اس کی عدالتیں لگتی تھیں، اس کے سارے معاملات تھے. اس کے گھر کے دروازے پہ لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے گھر پہ عذاب نہیں نازل کیا. لیکن جب وہ گھر سے نکلا اور موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کیا تو تب وہ اس حصار سے نکل گیا. اللہ تعالیٰ کے نام سے جو اس کو حصار، جو اس کو پروٹیکشن ملی ہوئی تھی، وہ اس سے نکل گیا. جب نکلا تو پھر اللہ تعالیٰ نے دریا کے اندر اس کو ڈبو کر مار دیا، اس کو سزا دی، اس پر عذاب نازل ہوا. تو لہٰذا جب فرعون جیسے کافر کو فائدہ پہنچ سکتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، تو ہم تو الحمدللہ مسلمان ہیں. تو لہٰذا مسلمانوں کو بسم اللہ سے بڑی محبت کرنی چاہیے. علماء نے فرمایا کہ جو شخص شادی شدہ اپنی بیوی کے قریب جاتا ہے اور پہلے بسم اللہ پڑھ لیتا ہے تو اس میں شیطان شریک نہیں ہوتا. ورنہ نعوذ باللہ جو بسم اللہ نہیں پڑھتے اور غافل ہیں اور اپنے بیویوں کے ساتھ جماع ہوتا ہے تو اس میں شیطان کی مداخلت بھی ہو جاتی ہے. پر جب شیطان کی مداخلت ہو جائے تو پھر بچوں کے اخلاق اچھے نہیں رہتے اور ان کے کردار اچھے نہیں رہتے. تو
یہ بڑی اہم باتیں ہوتی ہیں جس سے ہمارے لوگ غافل ہیں. لہذا جب بھی انسان چاہے کہ وہ صحبت کرے، وہ یعنی کپڑے اتارنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے، کیونکہ کپڑے اتارے ہوئے ہوگا تو بسم اللہ پڑھنا منع ہے، پھر جائز نہیں ہے. تو انشاءاللہ جب اولاد ہوگی تو وہ نیک ہوگی، اس میں کوئی شیطان کی مداخلت نہیں ہوگی، اور وہ اچھے کام کرے گی. وہ اولاد ماں باپ کی فرما بردار ہوگی اور اچھے مسلمان بنیں گے، اور اچھی جو ہے تو کنٹریبیوشن کریں گے دنیا کے اندر. تو یہ بڑا اہم ہے. اور ایک حکایت لکھی علماء کرام نے بسم اللہ کے حوالے سے، اللہ کے نام کے حوالے سے، کہ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیٹ میں سخت درد ہوا، تو بارگاہ میں عرض کی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، کہ پیٹ میں بڑا درد ہے، کوئی دوا مل جائے. تو کلیم اللہ تھے نا، یہ تو ڈائریکٹ بات کرتے تھے. تو جواب آ گیا کہ فلاں وہ بوٹی ہے، چھوٹا سا درخت ہے، پلانٹ ہے، اس کو کھا لو. تو انہوں نے کھا لیا، ٹھیک ہو گئے. اور پھر کچھ دنوں کے بعد وہی درد اٹھا. تو اب انہوں نے سمجھا کہ وہ دوا کا تو مجھے پتہ چل گیا. وہاں جا کر انہوں نے وہ پلانٹ توڑا، اس کی برانچ کھائی تو درد بڑھ گیا. اب یہ پریشان ہوئے کہ یہ کیسی بات ہے، پہلی مرتبہ آرام آ گیا اور اس مرتبہ تکلیف بڑھ گئی. پھر عرض کی، یا اللہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ پلانٹ میں کچھ نہیں ہے، شفا تو میرے نام میں ہے. سبحان اللہ. پہلے تم میری اجازت سے گئے تھے، تمہیں شفا مل گئی. اب خود بخود اپنی سوچ سے گئے ہو تو شفا نہیں ملی، بلکہ درد بڑھ گیا. تو ہر شفا کا، ہر اچھائی کا، ہر فضل کا جو سورس ہے، جو سر چشمہ ہے، وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے. تو اسی کے ساتھ ہمیں لو لگانی چاہیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قبر پر سے گزرے، دیکھا کہ اس میت پر عذاب ہو رہا ہے. پھر وہ کسی کام سے آگے جا رہے تھے، چند قدم آگے گئے، پھر آ گئے، اور پھر دیکھا تو اس کی قبر جو ہے نا وہ نور سے بھری ہوئی ہے. تھوڑے وقت میں بڑا انقلاب آ گیا. تو پھر انہوں نے بھی یہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ریکویسٹ کی کہ اللہ یہ گتھی سلجھا دے کہ یوں تھوڑے سے وقت میں یہ کیسے انقلاب آ گیا کہ بقع نور بن گئی اس کی قبر. جواب آیا کہ جب یہ شخص فوت ہوا تھا گناہ گار، لیکن اس کی بیوی حاملہ تھی اور اس نے بچہ جنا، تو یہ عذاب میں مبتلا رہا اتنا عرصہ. آج وہ بچہ اتنا بڑا ہو گیا کہ وہ مدرسے گیا ہے، اور اس کو اس کے استاد نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سکھایا. اور جیسے ہی بچے کے منہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم نکلی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے باپ سے عذاب اٹھا دیا. سبحان اللہ. اس لیے کہتے ہیں کہ اولادوں کو دین سکھاؤ، ان کو قرآن سکھاؤ، ان کو صحیح تجوید سے قرآن پڑھنا سکھاؤ، ان کے جو اسلامک ایجوکیشن ہے اس پر توجہ دو، ان کا ہوم ورک چیک کرو، ان کی بکس دیکھو. ہمارے یہاں یہ سب ہوتا ہے. اسکول کے معاملے میں بڑے الرٹ رہتے ہیں ہم لوگ. مدرسے کے معاملے میں موڈ آیا تو بھیج دیا بچہ، موڈ نہ آیا تو نہ بھیجا. کوئی ہوم ورک ملتا ہے بچوں کو کہ نہیں ملتا ہے، اس کو بھی چیک نہیں کرتے. ہمارے تو تجربات ہیں نا اس میں بہت زیادہ. یہ ایک ایکسٹرا سی چیز ہے، ٹھیک ہے کر لی تو کر لی، نہ کی تو نہ کی. یہ ایکسٹرا چیز نہیں ہے بھائی. جب جس دن آپ مصیبت میں ہوں گے تو یہ آپ کے صحیح قرآن پڑھنے والے بچے قبر کے اندر آپ کے لیے فائدہ مند ہو جائیں گے. سبحان اللہ. جب کوئی بھی اندھیری قبر میں سارے چھوڑ کے آ جائیں گے، سارے دوست احباب سب چھوڑ دیں گے، اکیلے ہیں. تو اولاد آپ کی ایکسٹینشن ہے، یہ آپ کا خون ہے، یہ آپ کا حصہ ہے جو ابھی تک باقی ہے باہر دنیا میں. تو یہ جو اچھائیاں کریں گے ان کا آپ کو ثواب ملے گا. سبحان اللہ. جب آخری بات
بیان کر کے میں اس کو ختم کرتا ہوں کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی نے کہا کہ اگر اسلام سچا ہے تو آپ زہر کا پیالہ پی لیں اور ہم مسلمان ہو جائیں گے. یہ صحابی رسول ہے. انہوں نے کہا زہر لے آؤ. وہ زہر لے آئے, اپنی پسند کا زہر لے آئے جو اسٹرانگ والا تھا. آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تو پی لیا. کچھ اثر نہیں ہوا اور وہ لوگ مسلمان ہو گئے. تو بسم اللہ میں وہ برکت ہے لیکن ہماری زبانیں وہ نہیں ہیں. یہ سوال ہوتا ہے نا کہ انہوں نے تو پڑھا تو زہر کا پیالہ پی لیا تو کچھ نہیں ہوا, ہمیں تو تھوڑی سی ٹھنڈ لگ جائے تو ہم فوراً بیمار ہو جاتے ہیں. اس پر علماء نے بڑی اچھی مثال دی ہے کہ حضرت بابا فرید الدین شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا. اس نے کہا کہ بیٹی کی شادی کرنی ہے اور بڑے مسائل ہیں تو مدد کریں. تو آپ نے مٹی اٹھائی اور سورہ فاتحہ پڑھ کے اس پہ پھونک دیا اور وہ جو آپ نے ہینڈ فل جو مٹی تھی نا وہ سونا بن گئی. اس کو دیا کہ یہ سونا کافی ہے, تم اپنی بیٹی کی شادی کرو. اب اس نے سارا دیکھ لیا کہ بابا جی نے کیا کیا. تو ایک دن اس کو ضرورت پڑی تو اس نے مٹی اٹھائی اور اس نے بسم اللہ پڑھی تو پھونکے مار مار کے گرد و غبار اس کے چہرے پہ تو جم گیا لیکن وہ مٹی مٹی رہی. پھر یہ حضرت بابا فرید شکر گنج کی بارگاہ میں گیا کہ حضرت وہ آپ نے میرے سامنے یہ سب کیا تھا لیکن میں نے کوشش کی تو مجھ سے تو کچھ نہیں ہوا. فرمایا اس کے لیے فرید کی زبان چاہیے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بابا فرید الدین نے پڑھا تھا نا, تو فرماتے ہیں کہ ہم تو گناہوں سے لتھڑے ہوئے ہیں, ہماری زبانیں لتھڑی ہوئی ہیں, دن رات گناہ کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, غیبتیں کرتے ہیں, چغلیاں کرتے ہیں, غیبتیں سنتے ہیں. بڑا اچھا لگتا ہے جب کوئی جو کسی کے بارے میں دوسرا کوئی برائی کر رہا ہے. ہماری یہ حالت ہے تو ہماری زبانوں میں وہ اثر کیسے ہوگا جو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان میں تھا. اور جن کا یقین ہے وہ آج بھی یہ چیزیں نظر آ جاتی ہیں. کچھ عرصہ پہلے میں جب یو کے میں تھا تو ہمارے ایک عالم ہیں بڑے مشہور, علامہ کیا رشید, تو ان کا مناظرہ تھا وہ عیسائیوں سے. تو انہوں نے بھی کہا کہ اگر اسلام سچا ہے تو وہ پوائزن لے کے آئے تھے, ریڈ پوائزن, پی لو. تو وہیں کھڑے کھڑے انہوں نے لی اور پی لی. تو انٹرنیٹ پر بھی ہے. اور پھر میں ان سے ملنے گیا, الحمدللہ وہ سنی ہیں اور ہمارے بہت سارے علماء سے ان کو عقیدت ہے, امیر اہل سنت سے بھی بیعت ہے ان کی, اور بھی خلافتیں ہیں ان کو. تو پھر ہم نے ان کی دعوت کی وہاں پر, ان کی حوصلہ افزائی کریں, بڑا کام کیا. وہ پی گئے. اس کی وجہ سے بھی لاکھوں لوگوں کو ہدایت ملی, لوگوں نے دیکھا. لیکن یہ عام لوگوں کا کام نہیں ہے, کبھی عام بندہ ایسا نہ کرے, منع کرے. یہ تو اس لیول پر کوئی پہنچا ہوا ہو اور اس کا اعتماد اور اس کا یقین اس لیول پر پہنچ جائے, جیسے حضرت خالد بن ولید تھا. اور ہر دور میں علماء اور نیک لوگ اس طرح کے کام کرتے رہے کہ اسلام کی حقانیت کو ظاہر کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی خطرناک معاملہ جو ہے نا وہ پچھلے دنوں وہ پاکستان میں ایک بزرگ کا آپ نے قصہ سنا ہوگا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں کہ نہیں ہیں. تو وہ ایک بابا جی عاشق رسول تھے, انہوں نے کہا چلو آگ میں چھلانگ لگاتے ہیں, جو سچا ہے وہ نہیں جلے گا, جو جھوٹا ہے وہ جل جائے گا. یہ تو زبان زدے خاص و عام ہے. اس کی تو حضرت قبلہ شاہ تراب الحق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ خود اس بندے کو لائے تھے, اس کا تعارف کروایا تھا, بڑے بڑے جلسوں میں ان کی زیارت کروائی تھی. وہ کودے تو یہ بالکل صحیح سلامت رہے اور دوسرا جلنے لگا. پھر اس کو شاید جلدی سے نکال کے اس کو ایمرجنسی ٹریٹمنٹ کے لیے لوگ لے گئے.
لیکن یہ عاشق رسول نہ اس کا کپڑا جلا، نہ اس کا بدن جلا، نہ اس کو کوئی تکلیف ہوئی. سبحان اللہ. تو بسم اللہ کی بے شمار برکتیں ہیں، تو لہٰذا ہمیں سارے کام بسم اللہ سے شروع کرنے چاہیے. جو بھی انشاءاللہ اچھے کام ہیں، جائز کام ہیں، حلال کام ہیں. ناجائز کام کے لیے بسم اللہ پڑھنا، اس میں بندہ کافر بھی ہو سکتا ہے. مثلا کوئی نعوذ باللہ زنا کر رہا ہے، کوئی شراب پی رہا ہے، کوئی جوا کھیل رہا ہے، کوئی سود لے رہا ہے، دے رہا ہے، اور پھر ایسے کام کے لیے بسم اللہ پڑھتا ہے، اس کے لیے علماء نے فرمایا کہ اس پر کفر کا اندیشہ ہے، کہ یہ تو بسم اللہ کا مذاق ہو گیا نا. بسم اللہ تو ہمیں دی گئی ہے، ہمارے دین نے دی ہے اچھے کاموں کے لیے، جائز اور حلال کاموں کے لیے. بسم اللہ برائی والے کاموں کے لیے نہیں ہے. جس نے برائی والے کاموں کے لیے بسم اللہ پڑھی تو اس نے قرآن پاک کی آیت کا مذاق اڑایا. لہذا ایسے شخص پر حکم اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا جو سلسلہ ہے یہ درس قرآن کا، اس میں انشاءاللہ ہم پچھلی بار تو ایک مجموعی طور پر ڈسکشن کی تھی ہم نے، آج بسم اللہ کو لیا، پھر سورہ فاتحہ کو لیں گے اور آگے بڑھتے جائیں گے انشاءاللہ. تو ہم سوال جواب بھی کرتے ہیں اس سلسلے، اردو میں، انگلش میں، جیسے آپ کو کنوینئنٹ ہو آپ لوگ سوال بھی پوچھ سکتے ہیں. کوئی جو میں نے بیان کیا اس پر کسی کو سوال پوچھنا ہو، یا اس کے علاوہ کوئی بھی شرعی معاملہ ہو اس پر کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں.